Dr. Wise, the channel for True Story Tower. بد کردار آخری قسط۔ آج اماوس کی رات تھی۔ پنڈت صبح سے کسی بڑی پوجا کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے نسرین کو اپنے پرانے گھر میں بلا لیا تھا اور دوپہر سے ہی مندر میں برہنہ حالت میں لٹا کر اس پر منتر پڑھ پڑھ کر پھونک رہا تھا۔ پورا حال دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے سبھی بدروح اور جنات اس کے عمل میں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ بدروح انسانی روپ میں بال کھولے پتہ نہیں کیا کیا بڑبڑا رہی تھی۔ حال میں پنڈت کی آواز کے ساتھ ساتھ ان سب کی آوازوں کا بھی شور تھا۔ جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی نسرین کا پیٹ بڑھ رہا تھا، جیسے 4 ماہ حمل 5، 6 کے بعد 7 اور 8 ماہ کا ہو رہا ہو۔ پنڈت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ جیسے رات کے 7 بجے بدروحوں نے نسرین کو گھیر لیا اور بے دردی کے ساتھ بچے کی پیدائش شروع کروانے لگی۔ نسرین کی چیخیں تہہ خانے سے باہر آ رہی تھی۔ یہ تو تہہ خانے میں تھی تبھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اگر عام گھر میں ہوتی تو رات کے سناٹے میں اس کی چیخیں پورا شہر سنتا۔ آخر نسرین نے ایک بچی کو جنم دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ پنڈت نے بچی پکڑی اور نسرین کو اوپر گھر میں پہنچا دیا۔ اب وہ بچی کو لٹا کر اس پر منتر پھونکنے لگا۔ بچی کیونکہ قدرت کے خلاف اس دنیا میں آئی تھی، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ پنڈت کو اپنی محنت ضائع ہوتی نظر آئی۔ اس کے منتروں میں تیزی آ گئی۔ جیسے اس کی بلی کا وقت آیا اس نے بچی کو مورتی کے پیروں میں لٹایا۔ اسے مارنے ہی والا تھا کہ بچی مر گئی۔ پنڈت کے جسم کو آگ لگ گئی۔ اس کے سالوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ پورے تہہ خانے میں آگ بھڑک اٹھی۔ پورا گھر کانپنے لگا۔ نسرین کو چیزوں کے گرنے کی آواز سے ہوش آ گیا۔ وہ سمجھ گئی پنڈت ناکام ہو چکا ہے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس گھر سے نکلی۔ ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ پورے گھر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور زمین بوس ہو گیا۔ نسرین خود کو گھسیٹتے ہوئے ایک گھر میں آ گئی اور بتایا میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ انہوں نے رات بھر اس کی دیکھ بھال کی۔ صبح نسرین کو اس سے گھر پہنچا دیا۔ کچھ دن تکلیف کے بعد نسرین بالکل ٹھیک ہو گئی۔ داؤد بستر سے لگ گیا اور نسرین مزید نڈر ہو گئی۔ اس نے 2 ہندو بونے قد کے مردوں کو اپنا چیلا بنا لیا۔ وہ دونوں ہرے رنگ کے کپڑے پہنے، ہاتھ میں جھاڑو نما چھڑی پکڑے، ہر آنے جانے والے کے اوپر مارتے اور اللہ اللہ کرتے۔ جہاں ڈاکٹر کوشش کر رہے تھے داؤد کو ٹھیک کرنے کی، وہاں نسرین اپنے جادو منتروں سے اسے مزید بیمار بنا دیتی۔ اس کے گھر والوں کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن داؤد کی ماں نسرین کے پاس آئی اور بولی دیکھ بیٹا تو بھی اللہ لوگ بن گئی ہے۔ ہر دکھی کا درد دور کرتی ہے تو پھر اس بوڑھی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیوں نہیں دیتی؟ داؤد کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی۔ نسرین کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ انہیں لیے گھر آ گئی۔ ماں نے داؤد کی حالت دیکھی تو بلک بلک کر رونے لگی۔ داؤد بھی ماں کو دیکھ کر رونے لگا۔ یہ کیا حالت ہو گئی ہے میرے بچے کی؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ مجھے کسی نے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ وہ تو محلے کی عورتیں دم کروانے کے لیے آئی، انہوں نے بتایا، ورنہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ داؤد کی ماں بین کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ داؤد اپنی ماں کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا مگر زبان ہی کاٹ دی گئی تھی۔ کچھ تو بول میرا بچہ، یہ سب کیسے ہوا؟ ماں تڑپ کر پوچھ رہی تھی۔ داؤد نے اشارے سے کہا منہ میں زبان نہیں۔ ماں نے منہ میں جھانکا تو تڑپ ہی گئی۔ تو مجھے بتا تیرے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ ماں بچے کی تکلیف دیکھ کر شیر بنتے ہوئے بولی۔ داؤد نے دور کھڑی نسرین کی طرف غصے سے دیکھا۔ ماں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو نظر سامنے کھڑی نسرین پر پڑی۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا ڈائن؟ جس دن سے ہمارے گھر میں آئی ہو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ داؤد کی ماں غصے سے اٹھ کر نسرین کا گلا پکڑتے ہوئے بولی۔ نسرین نے اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ وہ بوڑھی جان دھکا برداشت نہیں کر پائی اور پیچھے کو گر گئی۔ داؤد چارپائی پر تڑپنے لگا۔ نسرین کی بڑی بیٹی ثنا بھاگ کر دادی کو اٹھانے لگی۔ نسرین نے بچی کو دیکھا تو نرم پڑتے ہوئے ماں جی وہ میرے شوہر ہیں، میرے بچوں کے باپ ہیں، میں کیوں کروں گی ایسا؟ وہ تو چھت کی سیڑھیوں سے گرتا ہوا آیا اور منہ کے بل گرا۔ اس کے اپنے دانتوں کے بیچ میں آ کر زبان کٹ گئی۔ اس میں میری کیا غلطی؟ نسرین نے ساس سے زیادہ بیٹی کو صفائی دی۔ داؤد کی ماں کراتے ہوئے اٹھی۔ اللہ تجھے غارت کرے،
مجھ بوڑھی پر ہاتھ اٹھاتی ہے، شوہر کی نافرمان عورت۔ دیکھو اماں، میری بچی کے سامنے الٹا سیدھا نہ بولو، میرا معاملہ میں جانوں، آپ جاؤ یہاں سے۔ نسرین نے انہیں باہر لے جاتے ہوئے کہا۔ وہ بوڑھی جان بد دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اسے بھیج کر نسرین نے اپنے ایک چیلے کو قبرستان بھیجا۔ مجھے عورت کی ہڈیاں لا کر دو کسی عورت کی قبر سے۔ وہ گیا اور پرانی سی عورت کی قبر سے اس کی کھوپڑی اور ہڈیاں لے آیا۔ نسرین نے سانس کو باہر نکالتے وقت اس کے سر سے 2 بال توڑ لیے تھے۔ وہ نیچے تہہ خانے میں گئی اور آگ جلا کر پنڈت کی طرح منتر پڑھنے لگی اور کچھ رنگ اس پر پھینکنے لگی۔ اچانک اس کھوپڑی سے دھواں نکلنے لگا، جسے دیکھ کر نسرین کہکہے لگانے لگی۔ اس کے کہکہے پورے تہہ خانے میں گونج رہے تھے۔ دوسری طرف داؤد کی ماں کراتے لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچی۔ داؤد کے بھائی بہنوں کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ سب ماں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ روتی ہوئی ماں نے جیسے کچھ بتانے کے لیے منہ کھولا، چرپائی سے منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ اماں اماں سب اسے اٹھانے لگے، مگر اماں کو فالج کا اتنا زور کا اٹیک ہوا کہ زبان کے ساتھ ساتھ جسم کا آدھا حصہ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اماں کو اٹھا کر بستر پر لٹایا، ڈاکٹر کو بلایا، مگر بے سود۔ یعنی نسرین نے اپنے منتروں کی طاقت سے سانس کا منہ چھوڑ جسم بھی بند کر دیا۔ نسرین دن بدن گناہ کی دلدل میں گرتی جا رہی تھی اور اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ 5 سال تکلیف اور درد برداشت کرنے کے بعد اور اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ داؤد کی وفات کے بعد لوگ زیادہ نسرین کے پاس آنے لگے تھے۔ بی بی حاجن بیوہ جو ہو گئی تھی، بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے ویسے ویسے ایک دوسرے سے دور اور ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔ نسرین نے سب بہن بھائیوں کے لیے الگ الگ جائیداد بنائی تھی، مگر رکھی اپنے قبضے میں تھی تاکہ بچے اسے کوڑا کرکٹ سمجھ کر پھینک نہ دیں۔ وہ کہتے ہیں نا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ اسے بھی اپنے کرتوتوں کا ڈر تھا۔ حرام کا نوالا کھلاؤ گے تو بچوں سے وفا کی امید کیسے رکھو گے؟ بیٹیوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی، بیٹوں کو بزنس کے ساتھ ساتھ الگ الگ گھر دلوایا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مست تھا۔ نسرین اپنے چیلوں کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ اب بیمار رہنے لگی تھی۔ ابھی اس کی عمر 50-55 کے قریب پہنچی تھی کہ ایک دن صبح رفع حاجت کے لیے گئی۔ رفع حاجت سے فارغ ہو کر اٹھنے لگی کہ چکر کھا کر منہ کے بل کموڈ میں گر گئی۔ سارا منہ غلاظت سے بھر گیا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو دوبارہ چکر کھا کر گری۔ اس بار پیچھے کو گری۔ دروازے کا ہینڈل سر میں گھس گیا۔ پورا باتھ روم اس کے خون سے بھر گیا۔ گرنے کی آواز سن کر اس کے چیلے بھاگتے ہوئے آئے۔ دروازہ توڑا تو نسرین برہانہ حالت میں منہ پر غلاظت لگے خون و خون مردہ پڑی تھی۔ انہی چیلوں نے اسے وہاں صاف کیا اور باہر لے آئے۔ پہلے تو کمینوں نے دل کھول کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی، مردہ لاش کے ساتھ کھیلتے رہے۔ جب دل بھر گیا تو اس کے بیٹوں کو مرنے کی اطلاع دی۔ بیٹے بھی رسم دنیا نبھانے کے لیے آ گئے اور بیٹیاں بھی۔ اب باری تھی اسے غسل دینے کی۔ بیٹیاں پڑھی لکھی باشعور تھی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا، ہمیں مردے کو غسل دینا نہیں آتا۔ محلے کے مولوی صاحب کی بیوی، جو پہلے بھی محلے کی عورتوں کو غسل دیتی تھی، آگے بڑھی۔ 4 عورتوں نے اٹھا کر غسل کی جگہ پر رکھنا چاہا، مگر اس کی میت اتنی وزنی تھی کہ 10 عورتیں بھی اٹھانے میں ناکام رہی۔ ہر طرف چموگیاں ہونے لگی۔ اتنی نیک عورت تھی، لوگوں کو بھلا کرتی تھی، اس نے کیا گناہ کیا کہ میت اٹھائی نہیں جا رہی؟ پھر 4 بیٹے آگے بڑھے، انہوں نے اٹھایا اور غسل کی جگہ رکھا۔ جب عورتیں غسل کے لیے آگے آئی تو اس کے بدن سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ ہر عورت ناک منہ دبائے توبہ توبہ کر رہی تھی۔ مشکل سے غسل دیا گیا، مگر بدبو تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سب نے کہا جلدی سے لے جاؤ، دفنا دو اسے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تب بھی وہی مسئلہ پیش آیا، کسی سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وزن اتنا تھا مانو ٹنوں کے برابر۔ پھر بیٹے ہی آگے بڑھے اور مشکل سے ہانپتے ہوئے قبرستان پہنچے۔ جنازے کے بعد جب دفنانے کی باری آئی، صبح 11 بجے کا جنازہ ہوا۔
جب بھی اسے قبر میں اتارتے قبر کسی مچھلی کی طرح تڑپتی اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیتی۔ کئی بار اسے اٹھا کر لایا گیا اور قبر میں اتارا گیا، مگر ہر بار قبر وہی کرتی، پہلے کانپتی لرزتی پھر میت کو اوپر اچھال دیتی۔ شام کے 5 بج گئے۔ اسی چکر میں پورا شہر قبرستان میں جمع ہو گیا تھا۔ لوگوں کے لیے تماشے کے ساتھ ساتھ عبرت کا نشان بنی ہوئی تھی۔ یہ لاش بڑے بڑے عالم بلائے گئے، انہوں نے قرآن پاک پڑھ پڑھ کر دفنانے کی کوششیں کی، مگر قبر برداشت نہیں کر رہی تھی اس کا وجود۔ بیٹوں سے پوچھا گیا آخر کس گناہ کی سزا مل رہی ہے ان کی ماں کو، مگر انہیں کچھ علم ہوتا تو بتاتے۔ میت کو مردہ خانے میں رکھا گیا اور اس کے متعلق چھان بین شروع کی گئی، کس کی بیٹی کس کی بہو کہاں رہی وغیرہ وغیرہ۔ آخر پولیس پاروتی تک پہنچ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مجھے بس اتنا پتا ہے، اسے دفنایا نہیں جلایا جائے گا۔ سب پر جیسے حقیقت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اولاد نے ہر چیز سے انکار کر دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہماری ماں ہی نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ آخر لاوارث لاش کو کسی طرح پاروتی کے حوالے کیا گیا، جو پتہ نہیں اس لاش کو کہاں اور کیسے لے گئی اور پھر اس لاش کو جلا دیا۔ اس کی اولاد آج بھی اس کی دولت پر عیش کر رہی ہے، مگر وہ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ حرام کی کمائی نے ان کے اندر سے پیار، محبت، احساس نام کی چیز کو ختم کر دیا ہے۔ سچ کہتے ہیں لالچ بہت بری بلا ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ شوہر مارتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے تو اسے اپنی محبت سے بدلیں۔ غربت ہے تو شوہر کے ساتھ مل کر محنت کریں اور اپنا آنے والا کل بدلنے کی کوشش کریں، مگر خدا را اس کالے جادو کے دھندے سے دور ہی رہیں۔ ختم شد۔